فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز کا 5واں پارٹ اللہ کی توفیق سے اسلام میں نماز کی شان اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں اس سلسلے میں ہے۔ اسلام میں نماز کی خصوصیات، اس کی شان، اس کے امتیازات کیا ہیں، اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متعدد پہلو موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر نماز کو ایمان کا نام دیا ہے، نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ایمان جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ تحویل قبلہ سے متعلق اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو چند مہینوں صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کم و بیش 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی تھی۔ اس نماز کے سلسلے میں جب مشرکین نے، کافروں نے، دشمنوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ان کی نمازیں دو طرح کی ہیں، کچھ نمازیں انہوں نے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھی ہیں اور کچھ نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی ہیں، دونوں میں سے کون سی نمازیں مقبول ہیں، کون سی مردود ہیں؟ اگر بیت المقدس کی طرف والی مقبول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف والی مردود ہیں، یا اس کے برعکس مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہے کا، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی تمہاری ان نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی ہیں، قبلہ بنا کر کے پڑھی ہیں، ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ عظمت بیان فرمائی، یہ شان بیان فرمائی، یہ خصوصیت ہے نماز کی کہ اللہ نے اس کو سراپا ایمان کا نام دیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی خصوصیات ہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے دیگر ارکان، دین اسلام کے دیگر ارکان کے بالمقابل نماز کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ سارے احکام اگر اجمالی طور پر، عمومی طور پر ذکر کیے جائیں تو ان میں نماز بھی شامل ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کلمہ توحید کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی امتیازی طور پر نماز کی شان بیان کرتے ہوئے اس کا الگ سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جن باتوں کی وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم کے اندر، آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی شامل ہے، لیکن اللہ نے خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کیجئے۔ تو نماز کے اقامت صلاۃ، نماز کی اقامت کا خصوصی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسری آیت کریمہ میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی نیکی کے کاموں کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ خیر کے کاموں میں کلمہ توحید کے بعد سب سے اونچا مقام نماز ہی کا ہے، لیکن یہ امتیاز، یہ شان، یہ خصوصی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ کے لفظ سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، دین کے احکام، دین کے شرائع اور ارکان میں نماز کا خصوصی مقام ہے، خصوصی درجہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں نماز کا تذکرہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے، یعنی دیگر عبادتوں کا تذکرہ تو کیا ہی گیا ہے، لیکن ان تمام عبادات کے تذکرے کی ضمن میں خصوصیت کے ساتھ ہر جگہ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ اکثر و بیشتر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے،
اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے قربانی کے ساتھ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی اور موت کی جو عبادت ہے، زندگی اور موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، اس پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ دیگر عبادات کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس طرح کی آیتیں بہت ساری موجود ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے خصوصیت کے ساتھ دیگر عبادات، الگ الگ عبادات کے ساتھ نماز کا تذکرہ مشترک رکھا ہے۔ اس سے نماز کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے، نماز کے خصوصی تذکرہ کا پتہ چلتا ہے، اور نماز کی امتیازی شان کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کا اہتمام برابر کرتے رہیے، نماز پر جمے رہیے، نماز پر ٹکے رہیے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں۔ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ نماز پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے، اس پر ڈٹے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا ہے۔ نماز کی امتیازی خصوصیت کے حوالے سے ایک 5واں پہلو یہ ہے کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں معاف نہیں فرمایا ہے، کسی بھی حالت میں سوائے چند اعذار کے، بقیہ ہر حالت میں کوئی بھی حالت ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اگر مریض ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، خوف کی نماز کی حالت، نماز کی عظمت شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں اسے معاف نہیں کیا ہے، ہر صورت میں نماز ہے، جس حالت میں بھی ہو انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر مریض ہے تو مریض جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز پڑھے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، پہلو پر، کسی بھی طریقے سے بہرحال اسے نماز پڑھنا ہے۔ خوف کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مسافر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، البتہ اس میں قصر کی گنجائش فرمائی ہے، رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال بسا اوقات شرائط کے اندر تخفیف کر دی گئی، بسا اوقات عدد میں کمی کر دی گئی، یا اس طریقے سے بسا اوقات بعض افعال میں کچھ رخصت دی گئی، لیکن نماز کسی صورت میں، کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں معاف نہیں ہے، ہر صورت میں واجب ہے۔ چھٹا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندگی کے لیے بندے کی مکمل حالت کا مطالبہ کیا ہے، یعنی مکمل حالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس عبادت کے لیے کھڑا ہو تو مکمل پاکی کی حالت میں ہو، مکمل طہارت ہو، نہ اسے غسل کی حاجت ہو، نہ اسے وضو کی حاجت ہو، بلکہ وہ باوضو بھی ہو، غسل کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو، زینت کے ساتھ جائے، لباس ٹھیک ٹھاک ہو، لباس پاک ہو، استقبال قبلہ ہو۔ اس طرح کی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے علاوہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں لگائی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے نماز کی عظمت شان کا، اس کی خصوصیات کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندگی کے کام میں، اس عبادت میں انسان کے مختلف اعضاء کو شامل فرما لیا ہے۔ اس عبادت کے اندر آپ دیکھیے کہ دل کی حاضری بھی ضروری ہے، دل کا استحضار بھی ضروری ہے، خشوع بھی ضروری ہے، خضوع بھی ضروری ہے، زبان کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جوارح یعنی ہاتھ، پیر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی اس عبادت کی انجام دہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت ہی عظمت کی عبادت ہے اور اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عبادت کے کرتے ہوئے دوسری طرف مشغول نہ ہو، نہ اس کے دل میں کسی اور چیز کی فکر آنی چاہیے، نہ کوئی اور سوچ آنی چاہیے، نہ کوئی اور چیز کھٹکنی چاہیے، نہ وہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنی سوچ کو ادھر ادھر لے جا سکتا ہے، بلکہ پورے طور پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی بندگی میں لگ کر کے اسے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی اس طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اور بھی کئی ایک پہلو اس طرح کے بیان فرمائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی امتیازی خصوصیات ہیں دین کے دیگر ارکان کے درمیان۔ بہرحال یہ بطور اشارہ چند باتیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی امتیازی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی خصوصیات کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔